بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، میں رمضان کریم کے معمولات ذکر کر رہا ہوں کہ رمضان کس طرح گزاریں۔ آج میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے بارے میں جگہ جگہ قرآن کریم میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی برکتیں عطا فرمائی ہے، اور یہ قرآن کریم جو اور ساری آسمانی کتابیں اور صحیفے رمضان میں نازل ہوئے ہیں، اور یہ قرآن کریم خداوند کریم کی روئے زمین پر وہ لازوال نعمت ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ رمضان شریف کو یہ اعزاز ملا ہے کہ خداوند کریم کی لازوال نعمت قرآن کریم کی شکل میں اس ماہ مبارک میں اللہ نے نازل فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، یعنی حضرت جبرائیل سے سنتے بھی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سناتے بھی تھے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا منظر ہوگا۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، ذرا تصور کیجئے، یقین کیجئے کہ قرآن کریم کے ہر حرف پر کم از کم 10 نیکیاں، اور رمضان شریف میں 70 کے ساتھ ضرب دیجئے۔ مثلا سورہ اخلاص کے جس کو احادیث میں تہائی قرآن کے برابر ثواب قرار دیا ہے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سے جنت میں ایک مکان تیار ہو جاتا ہے، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سے 4 قرآن کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے گھڑی دیکھ کر حساب لگایا کہ 1 منٹ میں بمائے بسم اللہ کے 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک ماہ میں 120 قرآن کریم اور ایک سال میں 1440 قرآن کریم کا ثواب، اور رمضان کے مہینے میں اس کو 70 سے ضرب دے کر نیکیوں کے انبار اکٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، رمضان سے ایک دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا کہ میں بہت اہم بات کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ رمضان برکتوں والا، مغفرت والا، بخشش والا مہینہ آیا ہے، لیکن خصوصیت سے سبق یہ دیا کہ 4 باتوں کا بڑا اہتمام کرنا ہے۔ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کریم کے اندر کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں کلمہ طیبہ کی کثرت سے قلب پر یہ ایسا نقش ہو جائے گا کہ موت کے وقت شیطان اپنی پوری طاقت سے گمراہ کر رہا ہوگا، اور آسانی سے یہ کلمہ موت کے وقت اس کو نصیب ہوگا، جو رمضان میں کثرت کے ساتھ، یعنی کم از کم 100 مرتبہ ایک تسبیح تو کلمہ طیبہ کی پڑھیں، اور ہمت ہو تو 500 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اور حسن خاتمہ کی ایک عظیم دولت مل جائے گی۔ اور اسی طرح یہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ روزے کا دوسرا سبق جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں درود شریف جو ہے وہ کثرت سے پڑھا جائے۔ یہ بہترین وسیلہ ہے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش لینے کا۔ ذرا تصور کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درود شریف پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کا عظیم سبب ہے، اور قبولیت دعا کا بہترین وسیلہ ہے۔ تو میری بہنوں اور بیٹیوں، اور تیسرا سبق یہ ہے
تیسرا سبق یہ ہے کہ میری بہنوں اور بیٹیوں استغفار کثرت کے ساتھ کیا جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جنت رو رو کر مانگا کرو اور جہنم سے رو رو کر پناہ مانگا کریں. یہ وہ اعمال ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں. میری بہنوں میری بیٹیوں ان کی قدر کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. www.darsequran.com